فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. لیٹے بند کر. صدیق عکس حسن و جمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق عکس حسن و جمال محمد است. فاروق ذل جاہ و جلال محمد است. عثمان ضیاء شمع کمال محمد است. حیدر بہار چمن خصال محمد است. معاویہ فدائے اہل و عیال محمد است. حسن و حسین جگر گوشہ و آل محمد است صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، آج کی یہ کانفرنس اپنے موضوع کی مناسبت سے پورے پاکستان میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ محبت کا ایک حوالہ بن چکی. اور آج جس ذوق و شوق کے ساتھ ورفتگی اور شیفتگی کے ساتھ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، میں آپ کو اور اس عظیم کانفرنس کے منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس لیے کہ آپ صحابہ سے محبت کرنے والے لوگ. سیالکوٹ کے رہنے والوں، مجھے آپ سے محبت ہے سیالکوٹ کی وجہ سے، اور سیالکوٹ سے محبت ہے ملا کمال کی وجہ سے، جو استاد تھے حضرت مجدد الافسانی کے. اور مجھے محبت ہے سیالکوٹ سے ملا عبدالحکیم سیالکوٹی کی وجہ سے، جو شاگرد تھے ملا کمال کے، اور ہم جماعت تھے حضرت مجدد الافسانی کے. اور اس لیے بھی ان سے محبت ہے کہ انہوں نے جب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی کتاب غنیۃ الطالبین کا ترجمہ کیا، تو جب یہ عبارت آئی کہ علامت اہل البدع الوقیۃ فی اہل العصر، تو ملا عبدالحکیم سیالکوٹی نے اس کا فارسی میں ترجمہ کیا کہ علامت اہل بدعت عیب کردن در اہل حدیث، کہ بدعتیوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اہل حدیث کو برا کہتے ہیں. میں سیالکوٹ سے محبت کرتا ہوں حضرت مولانا غلام حسن کی وجہ سے، جو مسجد اول کے مدرس، خطیب اور امام تھے، جو اولی استاذ تھے حضرت علامہ اقبال کے، اور حضرت مولانا میر حضرت مولانا امام الاسر مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کے. میں سیالکوٹ سے محبت کرتا ہوں اپنے جید اور بزرگ حضرت علامہ شمس العلماء میر حسن کی وجہ سے، جو استاذ تھے علامہ محمد اقبال کے اور استاذ تھے مولانا میر سیالکوٹی کے، اور جنہوں نے یہ وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ صرف میرا شاگرد مولوی ابراہیم پڑھائے گا. چنانچہ اسی علاقے کے اندر حضرت مولانا میر نے اپنے استاذ مولانا میر حسن کا جنازہ پڑھایا. مجھے پیار ہے، محبت ہے سیالکوٹ سے علامہ ابو الحسن سیالکوٹی کی وجہ سے، جنہوں نے بخاری کی تفسیر 10 جلدوں کے اندر فیض الباری کے نام سے لکھی. مجھے محبت ہے اپنے والد گرامی کے بزرگ، اور میرے والد گرامی جن سے محبت کرتے تھے، جن سے تعلق خاطر رکھتے تھے، امام الاسد مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی کی وجہ سے. مجھے محبت ہے سیالکوٹ سے کہ یہ شہر میرے مرشد و مخدوم حضرت علامہ احسان الہی ظہیر کا شہر ہے. مجھے محبت ہے اس سیالکوٹ سے کہ یہ میرے استاد الحدیث
حضرت مولانا محمد علی جانباز کا شہر ہے، یہ میرے استاد حضرت مولانا عطاء الرحمن اشرف کا شہر ہے۔ مجھے محبت ہے اس سیالکوٹ کے ساتھ اس لیے بھی کہ یہاں میرے والد گرامی کے قریبی دوست اور عزیز حضرت مولانا محمد صدیق اختر بھی یہاں رہتے رہے ہیں۔ یہ شہر ہے حکیم محمد صادق سیالکوٹی کا، یہ شہر ہے حضرت حافظ محمد شریف کا، یہ شہر ہے میرے مرشد و مخدوم میری جماعت کے امیر میر کارواں حضرت پروفیسر ساجد میر کا، یہ شہر ہے میرے محسن ڈاکٹر اجاز امین کا، میرے بھائی اور اہل حدیث یوتھ فورس کے صدر شاہد امین کا، یہ شہر اہل حدیث یوتھ فورس کے جانباز جیالے اور نہایت مقبول حافظ فیصل افضل کا، یہ شہر ہے ان علماء کرام کا۔ اور مجھے اس لیے آج اور زیادہ محبت ہوگی ہے کہ یہ شہر ہے حضرات صحابہ کرام سے محبت کرنے والوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، اسلاف و اکابرین اہل حدیث سیالکوٹ، والی اسلام رانا محمد شفیق اعظم مسروری۔ حضرات صحابہ کرام کائنات کی وہ عظیم ترین ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ، وہ پاک باز لوگ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے کی صحبت و مصاحبت کے لیے چن لیا تھا۔ خود صحابی نہیں بنے، یہ چنے گئے ہیں اور انہیں چنا ہے اللہ رب العزت نے اپنے سونے کی مقابلت کے لیے، مصاحبت کے لیے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 49 میں نے تلاوت کی ہے۔ سونے کو کہا اللہ رب العزت نے، کل آپ کہہ دیجئے الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہے، والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلام ہے ان لوگوں پر جن کو چن لیا گیا۔ اور حضرت مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما جو پیارے رسول کے سگے چچا زاد، اسی طرح سگے چچا زاد جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور حضرت علی کی طرح سونے نبی کے فرسٹ کزن، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ذکر، یہ صحابہ کرام کا ذکر ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کے لیے چن لیا تھا۔ ورنہ سونے نبی مدینہ طیبہ میں جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں رہے، سونے نبی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، خاندان قریش سے تعلق رکھتے تھے، اور قریش کے لوگ، مکہ والے لوگ سونے نبی کے ساتھ پیار بھی کرتے تھے، لاڈ بھی کرتے تھے، آپ کی ذات پر فخر بھی کرتے تھے، آپ کو صادق بھی کہتے تھے، آپ کو امین بھی کہتے تھے، اپنے جھگڑے آپ سے نمٹوایا کرتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھا کرتے تھے۔ حضرات اس کے باوجود جب سونے نبی نے نبوت کا اعلان کیا تو ان کو صحابی بننا نصیب نہیں ہوا، یہ دشمن بن گئے سونے نبی کے۔ اوروں کی بات چھوڑیں، سگا چچا سانجی دیوار کا ہمسایا ابو لہب، جو تاریخ کے اندر لکھا ہے کہ جب ایک لونڈی نے آ کر بتایا، سردار ابو لہب مبارک ہو، تمہاری بیوہ بھابھی کے ہاں، تمہارے مرحوم بھائی کے ہاں لگتے جگر پیدا ہوا، نور چشم پیدا ہوا، راحت جاں پیدا ہوا، تو اس لونڈی کو ایک قیمتی ہار تحفے کے اندر دیا۔ اتنی بڑی خوشخبری سنائی ہے۔ ابو لہب پہلا شخص ہے تاریخ کے اندر جس نے سب سے پہلے سونے نبی کی ولادت کا جشن منایا تھا، لیکن 40 سال کے بعد کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر جب سونے نبی نے کہا کہ مجھے نبی بنا دیا گیا ہے، تو یہی ابو لہب تھا جس نے سب سے پہلے آپ کی مخالفت کی تھی، اور اسی مخالفت کے اندر کچھ ناروا اور نازیبا الفاظ بھی کہے، جس کے جواب میں اللہ رب العزت نے کہا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تیرا ستیہ ناس ہو جائے۔ اس وقت سے لے کر آج تلک، اور آج سے لے کر قیامت تک ہر قرآن پاک پڑھنے والا ابو لہب پر پھٹکار بھیجتا ہے، نفرت کا اظہار کرتا ہے۔ حضرات ابو لہب
جشن ولادت منانے والا صحابی نہیں بن سکا، قریش والے صحابی نہیں بن سکے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک غلام خاندان سے تعلق رکھنے والا، حبشہ سے تعلق رکھنے والا بلال ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے صحابیت کا مرتبہ عطا کیا، اور غلام ہونے کے باوجود حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے کہ سیدنا بلال تشریف لے آئے۔ کوئی روم سے اٹھا سہیب نام کا، وہ صحابی بن گیا، کوئی فارس سے اٹھا سلمان ہے جس کا نام، ٹھوکریں کھاتا ہوا پہنچا ہے سونے نبی کے پاس، صحابی بن گیا۔ کوئی نجد سے اٹھا اسامہ نام کا، وہ صحابی بن گیا۔ کوئی کسی جگہ سے آیا، کوئی کسی جگہ سے آیا، اللہ چن چن کے لے کے آیا۔ جن کی قسمت میں صحابیت تھی اللہ نے چن کے اکٹھے کر دیے۔ یہ سارے کے سارے صحابہ اللہ کے چنیدہ، اس لیے ان کے بارے میں اپنی زبانوں کو گندا کرنے والے صرف صحابہ تک نہیں رہتے، اشارتاً، کنایتاً، صراحتاً وہ سونے نبی پر دشنام کرتے ہیں، اور سونے نبی پر نہیں، اللہ رب العزت تک ان کی گستاخی جا پہنچتی ہے۔ سونے نے خود کہا تھا من احبہم بحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم ومن اذاہم فقد اذانی ومن اذانی فقد اذى اللہ۔ لوگو جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ در حقیقت میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ اور یاد رکھو جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے میرے صحابہ کو نہیں مجھ کو تکلیف دی، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے مجھ کو نہیں، مجھ کو رسول بنا کر بھیجنے والے اللہ کو تکلیف دی۔ حضرات آیات بے شمار، احادیث لا تعداد، میں تھوڑے وقت کے اندر کہ یہاں میرے ہم جماعت، میرے کولیگ، میرے ہم سبق حضرت مولانا علامہ ابراہیم بھٹی بھی تشریف فرما ہے، ہم اکٹھے ہی ایک مسجد میں ایک چٹائی پر بیٹھ کر اپنے ایک ہی قسم کے اساتذہ سے تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں میں بھی اور آپ بھی ان کا خطاب سنیں۔ میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسن نے کہا، کتاب مسند اہل بیت صفحہ نمبر 25، کہا لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت ہی۔ کہا لوگو ہر چیز کی بنیاد ہوتی ہے، اور اسلام کی بنیاد سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ہے۔ یہی بات اسی صفحے پر نیچے جا کر حضرت امام حسین نے کہی، لکل شیء اساس و اساس الاسلام حب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیت ہی۔ حضرات بہار الانوار کے اندر امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ مجھے بتایا میرے بابا امام باقر نے، اور انہیں بتایا حضرت زین العابدین بیمار کربلا نے، اور انہیں بتایا حضرت شہید کربلا حضرت حسین نے، اور انہیں بتایا ان کے والد گرامی امیر المومنین حضرت علی نے کہ خبردار صحابہ کے بارے میں زبانوں کو ٹیڑھا یا گندا نہیں کرنا، اس لیے اوصیکم بے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ سونے نبی کے صحابہ کے بارے میں اپنے ذہنوں کو، اپنی زبانوں کو اچھا رکھنا، اس لیے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصى بہم خیرہ، کہ سونے نبی نے ہمیں وصیت کی تھی کہ میرے صحابہ کے بارے میں اچھا ہی سوچ۔ حضرات یہی نہیں، تفسیر حسن عسکری کے الفاظ معراج کے باب کے اندر لکھتے ہیں امام حسن عسکری اپنی تفسیر میں کہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے ایک ایک نبی سے کہا، حضرت آدم سے لے کر نیچے تک ہر ایک نبی سے کہا، ان آل محمد افضل آل النبیین،
وَإِنَّ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ أَفْضَلُ أَصْحَابِ الْمُرْسَلِينَ۔ یاد رکھو میرے سونے محمد کی آل سارے نبیوں کی آل سے بہتر ہے، اور میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سارے رسولوں کے اصحاب سے بہتر ہیں۔ یہی تفسیر حسن عسکری اس کے اندر ہے، مَن یبغض اصحاب محمد وآلہ جمیعا او واحدا، اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے ساتھ سونے نبی کی آل کے ساتھ بغض رکھتا ہے، سب کے ساتھ یا کسی ایک کے ساتھ، عذبہ اللہ عذابا شدیدا لو قسم علی خلقہ لأہلکہم۔ اللہ رب العزت صحابہ سے بغض رکھنے کی وجہ سے اتنا شدید عذاب کرے گا کہ اگر وہ عذاب ساری مخلوق پر تقسیم کر دیا جائے تو اس عذاب کی وجہ سے ساری مخلوق ہلاک ہو کر رہے۔ حضرات، علماء کرام تشریف لا رہے ہیں جوک دک جوک، میں صرف ایک عرض کرنی چاہتا ہوں، صحابہ کرام ایک ایک صحابی ہمارے ایمان کا باعث ہے۔ ہمارا ایمان اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ صحابہ کرام کے ایمان کو مد نظر نہ رکھا جائے۔ صحابہ کا ایمان کا معیار ہے حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان۔ جس نے ایک بار بھی لطافت کے ساتھ ایمان و اسلام کی حالت میں سونے نبی کی زیارت کر لی، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا۔ آجو حضرات علماء کرام، صرف 5 منٹ مزید، میں مزید مختصر کرتے ہوئے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آج لوگ حضرات صحابہ کرام کو تانا دیتے ہیں، اور ان کے تانے کا سب سے بڑا نشانہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ حضرات ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اسرار صاحب میں نے صرف 5 منٹ دے دیو، ڈسٹرب نہ کریے۔ میں جیڑی گل کرنے لگا بڑی اہم ہے، اور ایک ایک بندے دے ذہن، جہاں تک بات ہے اس موضوع کی، الحمدللہ ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ میرا موضوع ہے، اور اس لیے بھی کہ مسجد چینیا والی جس علاقے میں ہے، آپ جانتے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا جلوس محرم کا اس کے قریب سے نکلتا ہے۔ چنانچہ حضرت علامہ شہید رحمت اللہ علیہ بالخصوص محرم کے خطبات فضائل صحابہ کے موضوع پر دیا کرتے تھے، اور اس وقت سے لے کر آج تک یہی روش ہے مسجد چینیا والی کی۔ میں ایک بات آپ کے ذہن نشین کروانا چاہتا ہوں، جو لوگ حضرات صحابہ کرام میں سے ان عظیم ترین ہستیوں کے بارے میں زبان کو گندا کرتے ہیں، مستدرک حاکم کی ایک صحیح روایت نمبر حدیث نمبر 6656 6656 سونے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی اختارنی واختار بی اصحابا فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا فمن سبہم فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، کہ اللہ نے کائنات میں سے مجھے چنا، پھر میرے لیے اللہ رب العزت نے میرے صحابہ کو چنا، ان صحابہ میں سے میرے وزیر بنائے، میرے ساتھی اور مددگار بنائے، میرے سسرالی رشتہ دار بنائے۔ جو شخص ان کے بارے میں زبان کو گندا کرتا ہے، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور کائنات کے تمام انسانوں کی لعنت۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں کے چاروں آپ کے ساتھ اسی سسرالی رشتے میں آتے ہیں۔ دو پہلے وہ جنہوں نے اپنی بیٹیاں سونے نبی کے نکاح میں دی، اور دوسرے دونوں وہ جن کے نکاح میں سونے نبی نے اپنی لگتے جگر بیٹیاں دی۔ حضرات، جو شخص نبی کے سسرال کو نہیں مانتا، جو شخص نبی کے بیٹیوں کے گھرانے کو نہیں مانتا، جو شخص نبی کے ساتھیوں کو نہیں مانتا، جو شخص نبی کے قرآن کو نہیں مانتا، جو شخص نبی کی حدیثوں کو نہیں مانتا، جو شخص نبی کے تیار کردہ لوگوں کو نہیں مانتا، اس کا نبی کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں ایک دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، کبھی تان و تشنیع کی بات نہیں کی، اور کفر اور نفاق کے فتوے ہم صادر نہیں کرتے۔ جو بات کرنے لگا ہوں ذرا سمجھنے کی ہے۔ لوگ اپنے بیٹوں کے نام، اپنی بیٹیوں کے نام ان کے نام پہ رکھتے ہیں جن کے ساتھ محبت کرتے ہوں۔ میں پوچھتا ہوں، کیا کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام یزید رکھنے کے لیے تیار ہے؟ کوئی نہیں ملے گا ان میں سے۔ جبکہ میں جب کھولتا ہوں گوگل اور وہاں اس پہ ٹچ کرتا ہوں وکی شیعہ کو اور دیکھتا ہوں شہدائے کربلا کے ناموں کو، تو 3 یزید نام کے لوگ شہدائے کربلا کے اندر موجود ہیں۔ ایک یزید بن زیاد، ایک یزید بن سبیت، ایک یزید بن مغفل۔ اس کے باوجود کوئی شخص اپنا نام، اپنے بچوں کا نام یزید کے نام پہ رکھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ حضرت حسین کے مخالف تھے، دشمن تھے۔ مجھے بتائیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر رکھا یا نہیں رکھا؟ عمر رکھا یا نہیں رکھا؟ عثمان رکھا یا نہیں رکھا؟ صرف آپ گوگل پہ جا کر وکی شیعہ کا یہی پیج ٹچ کیجئے، کلک کیجئے، شہدائے کربلا کے نام نکالیے، وہاں شہداء کے اندر آپ کو حضرت علی کا بیٹا ابو بکر بھی شہید ملے گا، حضرت علی کا بیٹا عمر نام کا بھی شہید ملے گا، حضرت علی کا بیٹا عثمان نام کا بھی شہید ملے گا۔ بلکہ حضرات، حضرت حسن کا بیٹا ابو بکر وہ بھی شہداء کے اندر موجود ہے، حضرت حسین کا بیٹا ابو بکر وہ بھی شہداء کے اندر موجود ہے، اور حضرت حسین کے بیٹے حضرت قاسم بن حسین، ان کا بیٹا اس کا نام بھی ابو بکر موجود ہے۔ اگر دشمنی ہوتی تو کیوں نام رکھتے؟ اور حضرات، صرف یہی نہیں، حضرت امام جعفر صادق اور ان کے والد گرامی حضرت امام باقر تشریف فرماتے، حلیت اللہ اولیاء کے اندر نعیم اصبہانی نے یہ بات نقل کی، مسند امام محمد کے اندر ہے، ایک شخص سالم نام کا، وہ کہتا ہے کہ سال تو محمد جعفر ابن محمد ابن علی و محمد ابن علی، میں نے امام جعفر سے اور ان کے والد گرامی امام باقر سے سوال کیا ان ابی بکر و عمر، کہ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فقالا، دونوں نے کہا، نتولاہما ونتبرأ عن عدوہما، ہم ان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اور ان کے دشمنوں پر تبرہ کرتے ہیں، برات کا اظہار کرتے ہیں۔ کہتا ہے کہ اس کے فوراً بعد التفت علیہ جعفر ابن محمد ابن علی، امام باقر کے بیٹے امام جعفر میری طرف متوجہ ہوئے اور کہا، یا سالم ہو ایسب الرجل جدہ، کیا کوئی شخص اپنے نانا کو گالی دے سکتا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق و جدی، ابو بکر صدیق تو میرے نانا تھے۔ فَإِلَّمَا كُنَّ تَوَلَّهُمَا وَتَبَرَّ وَنَدُوِّهِمَا فَلَا تَنَالُ شَفَاعَةُ جَدِّ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ۔ اگر میں ابو بکر و عمر سے محبت نہ کروں، اگر میں ان کے دشمنوں سے برات کا اظہار کرتے ہوئے ان پر تبرہ نہ کروں، تو مجھے قیامت کے روز اپنے نانا محمد کی شفاعت نصیب نہ۔ اور
नाराए तकबीर। हजरात, सहाबा व अहले बैत। हुलियतुल औलिया के अंदर ये नकल है इमाम जाफर सादिक का कौल, और सिर्फ इतनी अरबी की बड़ी किताब ही के अंदर नहीं, आज इस्लामी नजरियाती कौंसिल के एक रुकन है हमारे शिया अहबाब में से अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर, उन्होंने चंद साल पहले मुझे एक किताब दी, उसका नाम है उम्महात व आइम्मतिल मासूमीन, आइम्मा मासूमीन की माओं के बारे में। उसके अंदर लिखा हुआ है इमाम जाफर सादिक का यह कौल कि इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि अबू बकर ने मुझको 2 बार जन्म दिया है, 2 बार जन्म दिया है। क्या मतलब कि हजरत इमाम जाफर की सादिक की वालिदा गिरामी नाम था उम्मे फरवा, ये बेटी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक के पोते कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर की, और हजरत इमाम जाफर सादिक की नानी नाम था अस्मा, और ये बेटी थी हजरत अबू बकर सिद्दीक के बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर की, मां भी अबू बकर की बेटी, नानी भी अबू बकर की बेटी। और हजरात यही नहीं, इमाम जाफर सादिक से लेकर आखिर दम तक जितने इमाम हैं सारे के सारे उसी खून से हैं जिस खून से इमाम जाफर हैं, यानी उनकी रगों के अंदर अगर हजरत अली का खून जोश मारता है तो उन्हीं रगों के अंदर हजरत अबू बकर सिद्दीक का दूध भी जोश मारता है। ये आपस में मोहब्बत जारी थी, ये प्यार था, ये भाई बंदगी थी, कोई इख्तिलाफ नहीं था। अगर इख्तिलाफ होता तो आइम्मा मासूमीन की औलादों के अंदर आपको अबू बकर उमर उस्मान के नाम न मिलते। हजरात, मैं तो इससे एक और बड़ी बात करना चाहता हूं। सोने नबी से एक रवायत है, कई सहाबा इकराम से मरवी कि अना व अबू बकर व उमर खुलिकना मिन तुरबतिन वाहिदा व नुतफन फीहा, कि मैं अबू बकर और उमर एक ही मिट्टी से पैदा किए गए और उसी एक मिट्टी में दफन होंगे। हजरात, इसके बावजूद कि इस रवायत के रावी कई सहाबा हैं, लेकिन अहले हदीस होने की हैसियत से पूरी सच्चाई के साथ इस्तिनादी तौर पर यह कमजोर है, लेकिन हकायक के हवाले से अर्ज करना चाहता हूं कि हजरत कुरान पाक के अंदर यह आयत नाजिल हुई, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, कि हम मिट्टी से पैदा करेंगे इंसान को, इसी मिट्टी के अंदर दफन करेंगे और क़यामत के रोज फिर इसी से उठाया जाएगा। इसकी तफसीर में इमाम कुर्तबी ने अपनी तफसीर के अंदर एक हदीस नकल की है हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जो कहते हैं कि जहां आदमी ने मरने के बाद दफन होना हो वहां की मिट्टी मां के रहम के अंदर शामिल कर दी जाती है। इसी चीज को अल्लामा आलूसी ने अपनी तफसीर के अंदर लिखा। इमाम बाकी ने शुआब अल ईमान के अंदर हजरत अबू सईद खुदरी से यह रवायत नकल की। मजमाउल बयान के अंदर इसी तफसीर के तस्रा है। हत्ता के यही नहीं, अल्लामा हैसमी ने अपनी किताब के अंदर बाकायदा बाब बांधा, कहा युदफनो फित्तुरबतिल्लती खुलिका मिन्हा, आदमी वही दफन होता है जहां की मिट्टी से पैदा किया गया हो। हजरात, इमाम अलबानी ने अपनी किताब सिलसिलातुल अहादीस सहीहा के अंदर जिल्द 4 है, हदीस नंबर 1858 1858 के अंदर सही हदीस बयान की है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस मिट्टी के अंदर आदमी दफन होता है दर हकीकत उसी मिट्टी से पैदा किया जाता है। और मकबूल अहमद शिया इस आयत के हाशिये के ऊपर इमाम जाफर सादिक का यह कौल नकल करता है कि इमाम जाफर सादिक कहते हैं कि जब किसी माँ के रहम के अंदर किसी बच्चे का नुत्फा करार पाता है तो एक फरिश्ता वहां की मिट्टी लाकर उस नुत्फे में शामिल कर देता है जहां इसने जिंदगी के बाद मरने के बाद दफन होना हो। हजरात, आज देखिए, आज देखिए, आज देखिए प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिट्टी की चादर ओढ़कर
آرام فرما رہے ہیں، اسی مٹی کے نیچے سونے نبی کے ساتھ ابو بکر بھی موجود ہیں، عمر بھی موجود ہیں، ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، ایک ہی مٹی میں دفن کیے جائیں گے۔ پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، اور جگہ کون سی ہے؟ کائنات میں جتنے مقاط پہ فکر ہیں مسلمانوں کے، سب کے نزدیک وہ جگہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ آج ابو بکر، آج عمر سونے نبی کے ساتھ جنت کے اندر آرام کر رہے ہیں۔ حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ غزوات حیدری، ملا حیدر عاملی اپنی کتاب غزوات حیدری وقائع دوم کے اندر یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، کئی اور کتابوں میں بھی ہے، لیکن مجھے اچھا لگا کہ میں ملا حیدر عاملی کا حوالہ دوں۔ کہتے ہیں جب سونے نبی نے ہجرت کی، گھر سے نکلے تو چلتے چلتے پاؤں مبارک پر سوزش آ گئی، تو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے ابو بکر نے اپنے کندھوں پہ اٹھا کر غار ثور تک پہنچایا۔ حضرات، میں بڑے درد دل کے ساتھ ایک سوال کرنا چاہتا ہوں ان لوگوں سے جو اس گھوڑے کو تو پوجتے ہیں، جس گھوڑے پر نہیں اس گھوڑے کی نسل کے کسی ایک گھوڑے پر رسول کا نواسہ سوار ہوا تھا۔ گھوڑے کو تو پوجتے ہو کہ رسول کا نواسہ سوار ہوا تھا، جس کے کندھوں پہ رسول سوار ہوا تھا اس کو گالیاں دیتے ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔